نہ پوچھیے کہ کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے، میرا حسین ہے، خدا کے دی کا نام خدا، ہر ابتدا کی ابتدا، کرم کی انتہا حسین ہے، میرا حسین ہے۔ ارے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ دوسرا کوئی خدا، نہ دوسرا کوئی حسین ہے، میرا حسین ہے، نہ دوسرا کوئی حسین ہے۔ ارے او دشمن ازا، ارے او دشمن ازا، تم مر ذرا لحد میں جا، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، پتہ چلے گا کیا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا، حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، کہیے نا، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، بالخصوص جو روح رواں ہیں اس مسجد کے، قاری صاحب، قاری عبدالعزیز چشتی صاحب، ان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ عزت بخشی کہ میں یہاں پر آ کے وہ جو وجہ وجود کائنات ہیں ان کی محبوب ترین ہستی کے حوالے سے چند کلمات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی سعادت، بہت بڑی خوش نصیبی اور یہ کرم خاص اور اللہ کی خاص نظر کرم ہوتی ہے کہ وہ چند دلوں کو، چند لوگوں کو، چند انسانوں کو چن لیتا ہے ان کی محبت کے لیے، کہ ان کے دل پر نور ہو جائیں ان ہستیوں کی محبت سے جن سے وہ خود دل نہ رکھنے کے باوجود محبت کرتا ہے اور بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اور ہمارے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں اور ان کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و عظیمنا وحبیب قلوبنا وشفیع نفوسنا بالقاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر الميامین۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اما بعد، قل اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ جس محبت سے زرمینہ نے کلام پڑھے ہیں، یہی حق ہے، ہم چاہیں بھی تو اس حق کو ادا نہیں کر پا سکتے۔ وہ جو تقاضے ہیں عشق اور محبت کے، وہ ہم چاہیں بھی تو پورے نہیں کر سکتے۔ جو اللہ ہم سے چاہتا ہے، یقیناً وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کو مانیں، اس کی توحید کا اقرار کریں، اس کے لیے نمازیں پڑھیں۔ مگر یہ کام تو شیطان نے بھی کیا تھا، جانتے ہیں نا آپ سب لوگ، اس سے زیادہ نمازیں کسی نے نہیں پڑھی تھی۔
لیکن وہ جہاں چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے منوانا چاہتا ہے، اس کو مان لینا ہماری انسان ہونے کا یہی حق ہے۔ اس نے چاہا آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس نے چاہا کہ تمام جو اس کی مخلوق ہے وہ ان کو اس طرح سے مانے۔ تو اس سے پہلے کہ میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی، میں جانتی ہوں میرے پاس وقت کے دامن میں گنجائش ہے ہی نہیں۔ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب کا جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، اور جس طرح سے انہوں نے عشق اہل بیت میں زندگی گزاری، اور نہ صرف گزاری بلکہ لوگوں کو تلقین کی، ان کا عقیدہ کچھ اشعار کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حسینیت میرا ورثہ بھی ہے، عقیدہ بھی، حسینیت میرا ورثہ بھی ہے، عقیدہ بھی، مجھے نصیب ہے عرض ہنر کی آزادی۔ حسین نے نیا مفہوم زندگی کو دیا، حسین نے نیا مفہوم زندگی کو دیا، ملی ہے آخری سجدے میں سر کی آزادی، کہ غم حسین کا پابند ہر نفس ہے نصیر، کہ غم حسین کا پابند ہر نفس ہے نصیر، غم جہاں سے ملی عمر بھر کی آزادی۔ یہ وہ آزادی ہے جو ہمیں اس دنیا میں مل جاتی ہے جب ہم عشق محمد و آل محمد سے اپنے آپ کو جوڑ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ہم سب عاشقان امام حسین علیہ السلام یہاں بیٹھے ہیں، اور کیوں بیٹھے ہیں؟ اس لیے کیونکہ ہمارے آقا نے ہمیں بتایا عشق کر کے امام حسین سے، یہ کہہ کے حسین منی وانا من الحسین، تو ہمیں اس بات کا ادراک ہوا کہ ہمیں حسین علیہ السلام سے اس طرح سے محبت کرنی ہے جیسے آقا نے ہمیں کرنی سکھائی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیے، ایک بات جو واضح ہے، آقا امام حسین علیہ السلام کے بہت سے فضائل ہیں جو بیان کرنے کا میں دل رکھتی ہوں اور ضرور کروں گی، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ امام حسین علیہ السلام سے عشق کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ دیکھیے، آج آپ ایک ٹیبلٹ لینے کے لیے جائیں، فون لینے کے لیے جائیں، تو سب سے پہلے ہوتا کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں اس کے ہمیں مناقب بتائیے، ہمیں اس کی تعریف تو کر کے بتائیں، اس کا خاصہ کیا ہے؟ What are the advantages of this phone or the television or whatever you get for yourself, right? You want to know. تو ہوتا کیا ہے؟ میں آپ کو ایک منظر دکھانے لگی ہوں، کربلا کے میدان میں یزیدی فوج ہے ایک طرف، اور ایک طرف امام حسین علیہ السلام کا خانوادہ ہے۔ ہم سب یہاں پر سوچنے، تدبر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کیوں؟ ابھی حریت کی بات کی، آزادی کی بات کی، کہ اس دنیا کے جھنجھلاہٹ سے اور جھمیلوں سے آزادی مل جاتی ہے۔ اس کی مثال ہے ہمارے پاس، جس کا تذکرہ نوال نے بھی کیا، اور وہ ہے جناب حر۔ جناب حر وہ انسان ہے جو انیشیلی، جو بگن وتھ یزیدی فوج کی طرف سے آئے ہیں، لیکن ایونچولی ہوتا کیا ہے؟ وہ تدبر کرتے ہیں، سوچتے ہیں۔ جب وہ تدبر کرتے ہیں جس رات، وہ کہتے ہیں کہ میں حق پہ نہیں ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کی تلاوت مجھ سے بہتر کوئی نہیں کر سکتا، میں تمام دینی احکامات پورے کر رہا ہوں، لیکن کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے، جو مجھے سونے نہیں دے رہا، جس نے مجھے بے قرار کر رکھا ہے؟ وہ تھی حسینی محبت، وہ تھی حسینیت۔ کیوں میں نے ذکر کیا ہے آپ سے جناب حر علیہ السلام کا؟ اس لیے کیونکہ آج سے 15 سال پہلے میں بھی علی کرتی تھی، میں بھی حسین کرتی تھی، میں بھی بی بی فاطمہ کی ماننے والی تھی، لیکن جب تک آپ زبان سے کرتے رہے نا یہ سب، اللہ کی ثنا بھی صرف یہاں سے کرتے رہے، تب تک کچھ نہیں بدلتا۔ جب آپ سوچنا شروع کرتے ہیں، تدبر کرنا شروع کرتے ہیں، جس میں ہماری اوقات نہیں ہے، ہم خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم نہیں کر سکتے، لیکن عشق حسین علیہ السلام ایسی طاقت ہے، جب وہ آپ کے اندر سرایت کر جاتی ہے تو پھر آپ کے مقدر کو بدل دیتی ہے۔
میں ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر ایک زمانے میں ہوسٹنگ بھی کرتی تھی، ایکٹنگ بھی کرتی تھی، ماڈل بھی تھی. کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں تھا جس کا میں نے کمرشل نہیں کیا تھا. I used to be on the ramp, I used to be on the stage, everywhere. اور مجھے یاد ہے وہ وقت، آج تک مجھے یاد ہے وہ وقت جب سوچنا شروع کیا، جب تدبر کرنا شروع کیا تو میں اسٹیج پہ بڑے سے بڑے ایکٹرز کو ڈانس پرفارمنسز کے لیے بلانے کے بعد جب اترتی تھی، یا کسی کو سنگنگ کرنے کے لیے دعوت دے کے پھر نیچے اترتی تھی، تو صرف میں نہیں اترتی تھی، میری آنکھوں سے آنسو بھی اترتے تھے. میری زندگی میں یہ ہلچل مچ گئی. ہم سب کے اندر وہ حور والا ضمیر ہے. ہم اپنے آپ کو اتنا کمتر نہ سمجھیں. اگر اللہ نے ہمارے دل کے اندر نور محمد و آل محمد کی محبت رکھی ہے تو آپ یقین کریں ہمارے ضمیر کو وہ جھنجھوڑتی ہے محبت. یہی تو اس محبت کا معجزہ ہے. کبھی جناب حر کو بدل دیتا ہے، کبھی ہم جیسے خطاکاروں گناہگاروں کو بدل دیتا ہے. جناب امام حسین علیہ السلام کون ہے؟ میرے پاس سارے جو میں بیان کرنے جا رہی ہوں، میں نے بڑی تیاری کی ہوئی تھی کہ میں ایک وہ دوں گی، آپ کو حوالہ دوں گی، کسی کو چاہیے ہوگا تو میرے پاس موجود ہے. لیکن میں چاہتی ہوں فلپتی گفتگو ہو اور سارے میرے ذہن میں اس طرح سے نہیں ہے. آپ نے یہ سب کچھ سن رکھا ہوگا، آپ لوگ آمادہ ہیں امام حسین کے فضائل سننے کے لیے، کیونکہ یہاں پہ عاشق امام حسین ہے. مجھے یہاں آ کے اس بات کا یقین ہو گیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. تو میں امام کے کچھ فضائل جو آپ کے سامنے پیش کروں گی، مگر اس سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ فضائل بیان کرنا ضروری کیوں ہوتا ہے. آپ جب دنیاوی لحاظ سے کسی کا رشتہ لینے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نمازی پرہیزگار ہے بچی، اس کو سلیقہ ہے ورتانے کا، یا لوگوں کے ساتھ کس طرح سے ملنا ہے، تمیز ہے اس بچی میں. دیکھتے ہیں نا، جب آپ ایک بچے کو گھر میں لانے کے لیے یہ ساری تمیزیں دیکھتے ہیں، یہ فضائل دیکھنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں اچھے بن جائیں، اس کی وجہ سے ہم اچھے کام کرتے ہیں. تو جو امام آپ نے اپنی زندگی میں اپنے دل میں بسانے ہیں، ان کے کوئی تو فضائل ہیں نا کہ جس کی وجہ سے وہ ہمارے دلوں میں اس طرح سے رچ بس گئے ہیں. اور وہ فضائل کون بیان کرے گا؟ وہ فضائل وہ بیان کرے گا کہ جس کی لسان مبارک سے ہم نے اللہ کی توحید کو مانا، اللہ کے کلام کو جانا، اور پھر اہل بیت اطہار کی فضیلت کو ہم سمجھے. وہ کیا فضائل ہیں؟ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت امام حسین علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نام کوئی نہیں رکھے گا، میں بھی نہیں رکھوں گا، بلکہ اس کا نام میرا اللہ رکھے گا. امام حسن اور امام حسین کے وہ دو نام ہیں جو اس سے پہلے عرب میں کسی کے نہیں تھے. تو لوگوں نے سوال کیا، اچھا تو یہ نام کہاں سے آئے ہیں اگر یہ اس دنیا کے نام نہیں ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں پردوں میں سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. یہ پردوں میں سنبھالے ہوئے نام جب امام حسن اور امام حسین اس دنیا میں آتے ہیں تو ان کے نام آتے ہیں. پھر ایک دفعہ آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اپنے اصحاب کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب تمام جنت کے حقدار جنت پہنچ جائیں گے تو جنت مجھ سے یہ کہے گی، جنت مجھ سے یہ کہے گی اے اللہ تو نے جو وعدہ کیا تھا مجھ سے وہ پورا نہ ہوگا؟ تو میں کہوں گا یقیناً ہوگا. اور وہ وعدہ کیا کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جنت کے دو خوبصورت حسین ستون ہوں گے،
تو وہ ستون کہاں ہے؟ تو آقا ارشاد فرمائیں گے کہ ایک ستون میرا حسن ہے اور ایک ستون میرا حسین ہے جو جنت کے سردار ہیں. یہ ہے فضیلت. جناب حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے کہ ایک روز ہم کسی سفر کے لیے نکل رہے تھے. یہ فضائل ہیں محمد والے محمد، بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے فضائل. فضائل جب دل میں آ جاتی ہیں نا تو پھر ان کی ذرا سی تکلیف سے ہماری آنکھیں کیسے نم ہوتی ہیں. کیوں جب ہم کسی کے گھر کوئی ڈیتھ ہو جائے، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، تو جب ان کے گھر میں جاتے ہیں تو کچھ لوگ بالکل میت کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور دور سے لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے یہ اس شخص کی بیٹی ہے، کیونکہ یہ جس بےتابی سے رو رہی ہے، یا اس شخص کی ماں ہے. اس سے آپ کے کنیکشن کا پتہ چلتا ہے. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو حوصلہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ بھی رو رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ ذرا تھوڑے دور کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ ہوتے ہیں جو باہر کے ہوتے ہیں، وہ صرف دیکھنے آتے ہیں. اچھا ہے بیچارہ، چلو پتہ نہیں کیسا تھا لیکن چلا گیا. So it's the connection that you have with people. تو یہ کنیکشن بنانے کی کوشش کر رہی ہوں فضائل امام حسین علیہ السلام سنا کے کہ کیا تھے آقا کے لیے امام حسین علیہ السلام. آپ یہ دیکھیے کہ ایک روز کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک روز ہم سفر کے لیے جا رہے تھے، دو شہزادوں کے رونے کی آواز آئی. آقا نے اپنے سفر کو ترک کیا اور سفر کو ترک کر کے اپنی بیوی سیدۃ النساء العالمین علیہ السلام کے پاس گئے، مکے گئے اور کہتے ہیں، پوچھتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا ہوا بیٹی، کیوں رو رہے ہیں میرے حسن اور حسین، میرے دو شہزادے کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ نے کہا کہ امام حسن اور حسین کو بہت پیاس لگی ہے. تو آپ نے ایک دم سے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں میں سے کسی کے پاس پانی ہے؟ بآواز بلند، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ آقا کتنی شائستگی سے بات کرتے تھے. بآواز بلند پوچھا کہ کسی کے پاس پانی ہے؟ تو آپ تمام صحابہ نے کہا مشکی سے اپنے الٹ دیے کہ نہیں، ہمارے پاس پانی نہیں ہے. تو آپ نے اپنی بیٹی سے اپنے پہلے شہزادے کو لیا اور اپنی زبان مبارک، لسان مبارک اپنے بڑے شہزادے کو چسوانا شروع کی، اور تب تک چسوائے جب تک وہ سیر نہیں ہو گئے. پھر انہوں نے اپنے دوسرے شہزادے کو گود میں لیا، پھر اپنے لسان مبارک جو ہے وہ اپنے چھوٹے شہزادے کو دی، اور کہتے ہیں کہ پورے راستے وہ دونوں اس قدر سیر ہو گئے کہ ان کی پھر آواز نہ آئی. یہ ہے وہ ہستیاں، یہ ہے وہ امام حسین. ایک وقت ہے کہ مسجد نبوی میں آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں کہ یہ دونوں شہزادے آتے ہیں اور پشت مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں. پشت مبارک پر جب بیٹھتے ہیں تو آقا نماز کس کی پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی بارگاہ میں ہیں. جب سجدہ ادا کر کے فارغ ہوتے ہیں تو بہت احتیاط سے اوپر اٹھتے اور دونوں شہزادوں کو اپنے ہاتھوں سے گود میں بٹھا لیتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ جب سجدے میں جاتے ہیں تو وہ ننھے شہزادے دوبارہ ان کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے ہیں. دو اس کے روایتیں ہیں اور اسی طرح سے وہ ان کو گود میں لیتے ہیں سجدہ کرنے کے بعد اور اپنی گود میں بٹھاتے ہیں. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز کچھ ہم تو اس سب ماجرے سے واقف تھے، ہم جانتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے، مگر ایک روز کوئی ایک شخص ایسا آیا، چند لوگ آئے جنہوں نے کہا، بڑے پریشان ہوئے، حیران ہوئے کہ یہ اللہ کی نماز میں یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے، ان لوگوں نے تھوڑا ان کو منع کرنے کی کوشش کی. جب فارغ ہوئے تو اس کے بعد فرماتے ہیں کہ خبردار، یہ بچے میری پشت پہ بیٹھے ہیں، میری گود میں بیٹھے ہیں، اللہ کو ان کی یہی ادا پسند ہے. یہ ہیں وہ محبتیں کہ جن محبتوں کو ہم نے اپنے دلوں میں ڈال کے اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے. تو
مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ جب محبتیں ہمارے دلوں میں آتی ہیں اور کس کے نام پہ آتی ہیں؟ یہ آتی ہیں آقائے دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے. یہ ہے وہ نسبت جس طرح سے ہمارے آقا نے محبت کی ہے ان ہستیوں سے. ہم اس طرح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، مگر ہم کوشش تو کر سکتے ہیں نا. ہم کوشش تو کر سکتے ہیں کہ ایک کنیکشن کو اس طرح سے قائم رکھیں جس طرح سے قائم رکھنے کا حق ہے. آقا دو جہان محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ایک دفعہ مل کے اگر آپ لوگ درود پڑھیے، کیونکہ اس محفل کے اندر یقین رکھیے آپ نہیں ہیں. جب یہ محفلیں فرش پر بچتی ہیں تو یقین رکھیے کہ وہ جو عرش والے ہیں، عرش نشین ہیں، جتنے ملائکہ ہیں وہ رشک کرتے ہیں، آپ ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں ان کو، اس لیے کیونکہ آپ ان کا ذکر کر رہے ہیں جو وہاں کے بادشاہ ہیں. وہ بسم اللہ. سیدنا مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. خطیب بغداد تاریخ بغداد میں لکھتے ہیں کہ روایت کرتے ہیں جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 204. آقا کی بارگاہ میں جبرائیل ایک روز حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر دیکھتے ہیں کہ ان کی شان و مبارک پہ ایک طرف جناب ابراہیم بیٹھے ہیں اور ایک طرف جناب امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہیں. جب دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے لیے سلام بھیجا ہے. سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ آپ کے ان 2 بیٹوں میں سے ایک بیٹا اپنے پاس بلا لیں. جب وہ یہ کہتے ہیں تو آقا کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. امام حسین علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھتے ہیں. جناب ابراہیم کو دیکھ کے آنکھوں میں نمی آتی ہے اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ جبرائیل یہ دونوں مجھے بہت پیارے ہیں، میری آنکھوں کے تارے ہیں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر ابراہیم کو تو لے گیا تو میں روؤں گا اور میری بیوی روئے گی، اس کی ماں روئے گی. لیکن اگر تو حسین کو لے گیا تو میں تو روؤں گا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ میری فاطمہ روئی اور مجھے یہ قبول نہیں ہے کہ میری فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے. آقا دو جہان مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر یہ کہا کرتے تھے کہ جو جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے. میری بیٹی فاطمہ کے حق کو پہچان لے. جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس کو کوئی تکلیف پہنچائی اس نے گویا مجھ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. تو کہتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا اور آقا نے جناب ابراہیم کو فدیہ کر دیا تو اس کے 3 دن کے بعد آپ کا وصال ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ہستیوں کی محبت جن دلوں میں ڈالتا ہے ان ماؤں کو میں سلام کرنا چاہتی ہوں. وہ مائیں بڑی پاک باز مائیں ہوتی ہیں جو جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد کی محبت کو ان کے دلوں میں ڈالتی ہیں. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ وہ ماں ہے کہ جس ماں کے بچے پوری دنیا میں تسبیح کے دانوں کی طرح بکھر گئے. یہ وہ ماں ہے کہ جس کے بچے اپنا دین بچانے کے لیے، اپنے رب تعالیٰ کو بچانے کے لیے
ہر قسم کی قربانی دی, کسی قربانی سے دریغ نہ کیا. ایک روایت ہے جناب ام کلثوم علیہ السلام کی, آپ نے یقیناً سنی ہوگی کہ ایک روز آقا اسی طرح سے امام حسین کو اپنی گود میں بٹھائے ہیں, گود میں بٹھائے ہیں اور انہیں بہت پیار کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کے آنکھوں میں سے آنسو برس رہے ہیں. جناب ام سلمہ آتی ہیں اور جناب ام سلمہ آ کے کہتی ہیں کہ آقا آپ کو کیا ہوا, آپ کیوں رو رہے ہیں, کیوں اشک بار ہیں؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر پہلے حضرت جبرائیل آئے, انہوں نے مجھے یہ مٹی دی, خاک کربلا دی, اور اس خاک کربلا یہ وہ مٹی ہے جو میرے بیٹے حسین کے مقتل کی مٹی ہے. اے ام سلمہ, میں بہت رنجیدہ ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں, مجھے بتایا گیا ہے کہ میری امت کے چند لوگ بدبخت میرے اس پیارے حسین جس کو میں دیکھ دیکھ کے جیتا ہوں, جو میرے دل کا چین ہے, میرا حسین ہے, اس کو قتل کر دیں گے, بے جرم و بے خطا قتل کر دیں گے. اور یاد رکھنا کہ جس روز یہ مٹی خون میں بدل جائے وہی وہ روز ہوگا کہ جس روز میرا حسین کربلا کی اس زمین پہ قتل کر دیا جائے گا. یہ کوئی چھوٹی بات بتائیے, یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ بس وہ کہتے ہیں, ایک شعر ہے کہ عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی, آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا, کس کی نظر لگی کہ یہ گھر غموں میں گھر گیا. ایک کردار ہے, وہ آپ لوگوں کے سامنے آپ کو بیان کرنا ضروری ہے. وہ بیان کر کے میں مصائب امام حسین علیہ السلام کی طرف آؤں گی. شمر بن ذل جوشن نمازی تھا, نمازیں پڑھتا تھا, لیکن یہ وہ شخص ہے جس نے جلدی نماز پڑھائی کہ ہمیں اس کے بعد امام حسین کا گلا کاٹنا ہے. یہ شمر بن جوشن وہ تھا جس نے جلدی نماز پڑھائی تاکہ میں امام حسین کے گلے کو قطع کر سکوں. یہ وہی شمر بن ذل جوشن ہے. بڑا ضروری ہے آپ کا دشمنوں, امام حسین کے دشمنوں کے بارے میں جاننا. یہ وہی شمر ہے کہ جس نے جناب امام حسین علیہ السلام کی چھوٹی سی 4 سالہ بچی, کون ہے 4 سال کا, ذرا دیکھیں کھڑے ہو کے, کون ہے بچہ 4 سال کا, دکھائیے ذرا پلیز. اس 4 سال کی بچی کے چہرے پر اتنے تماچے مارے, کربلا سے کوفہ و شام سے اتنے تماچے مارے کہ اس کا چہرہ اقدس جو ہے وہ نیلا پڑ گیا تھا. اتنے مظالم. کون ہے یہ لوگ؟ کچھ اشعار کی صورت میں میرے پاس الفاظ نہیں ہے, میں ایک واقعہ بیان کروں گی اور اس کے بعد جو مصائب امام حسین علیہ السلام سن لیے نا آپ نے فضائل, اب سنیے اس حسین کے اوپر کیا مظالم ہوئے ہیں کہ جس کو امام حسین, وہ امام حسین جس کو رسول چوما کرتے تھے, بوسے دیا کرتے تھے, ان کی خوشبو کو سونگا کرتے تھے, اپنے کانوں پر بٹھایا کرتے تھے, سواری دیا کرتے تھے. کوئی کہہ دیتا کہ کیا سواری ہے یا حسین, تو آگے سے ارشاد فرماتے کہ تم نے سواری کو دیکھا, یہ نہیں دیکھا کہ سوار کون ہے. اس حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ہے کربلا میں. مگر اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ. جناب بی بی سکینۃ الحسین, سکینہ بنت الحسین, جو 4 سال کی بچی ہیں, امام حسین کی 4 سالہ چھوٹی بچی کیا ہوتی ہے. اور سوچئے کہ اس گھرانے کی وہ چھوٹی سی بچی کتنی نازک ہوگی. اس کے چہرے پر تماچے مارے. جس وقت امام حسین اپنی شہادت کے لیے چل دیے, جب چلے تو انہیں محسوس ہوا جیسے کسی نے ان کو روک لیا ہے. کون کون نہیں روک رہا تھا امام حسین. کبھی ان کی بہن روک لیتی تھی. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ زینب ہے جن کو سکون چین نہیں آتا تھا اپنے بھائی کو دیکھے بغیر.
یہ وہ زینب ہے جو ان کا دیدار کیے بغیر انہوں نے اپنی شادی میں شرط رکھوائی تھی. سب نے روکا, سب نے سلام کیے. مولا حسین آخر میں جب رہ گئے تو امام حسین علیہ السلام کو بیٹی رو کے کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے, بابا آپ نے مجھے اپنی نماز شب کی دعاؤں میں رو رو کے مانگا تھا, اور آج آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں, تن و تنہا چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو امام حسین نے کہا, میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں میری بیٹی, مگر میں کیا کروں کہ میں تجھ سے بھی بہت زیادہ محبت اپنے اللہ سے کرتا ہوں. اگر میں آج نہ گیا تو میرا دین نہ بچے گا, میرے نانا کا دین نہ بچے گا, مجھے جانے دے. غریب زہرا امام حسین علیہ السلام پہ کیا کیا دکھ گزرے, کیا کیا کر گزرے. یہ سارے فضائل جو بیان کیے ہیں ان کو یاد رکھنا, امام حسین سے آقا کی محبت کو یاد رکھنا, کس طرح سے بوسے دیتے تھے یاد رکھنا, اور پھر حیوانوں سے بدتر لوگوں نے کیا کیا وہ سنیے. غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا, غریب زہرا کی غربت سنو اے اہل عزا, اکیلا رہ گیا جب مقتل میں میرا مولا. سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر لیا, لبے فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا. تھا وہ چراغ امامت ابھی بجھانا ہے, ارے ارے زمین پر زی سے شبیر کو گرانا ہے. یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا, مولا کی جبین پہ کسی نے پتھر مارا. یہ سن کے سنگ کسی نے جبین پر مارا, کسی نے پہلو میں بچی کا پھل اتار دیا, کسی نے سامنے آ کر چلائی تیز جفا. غریب زہرا کا زی پر سنبھلنا مشکل تھا, علی و زہرا کو رنگ میں رلایا جاتا تھا. حسین گرتے نہیں تھے, گرایا جاتا تھا. ہائے لگا جو تیر اصغر کو شہریات کیا, لگا جو تیر تو 6 مہینے کے بچے کو جو تیر لگا تھا وہ تیر تھا جو گھوڑوں کو مارنے کے لیے لگایا جاتا تھا. ہائے لگا جو تیر اصغر کو شہریات کیا, پکارا غازی کو جس وقت سر پر گرز لگا. لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کی صدا. اکبر جناب علی اکبر 18 سال کے جوان بیٹے کو رخصت کیا میرے مولا نے جب, تو آپ یقین کیجئے کہ ہمارے مولا, ہمارے بادشاہ, ہمارے آقا کے محبوب چند لمحات میں ضعیف ہو گئے. اور یقین کیجئے ایسی ظالم فوج تھی کہ دیکھ دیکھ کے امام حسین کو صبر ہوتے تھے, اور امام کہتے تھے, اینا اینا یا علی اکبر, مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا, مجھے کچھ نظر نہیں آتا. میرا 18 سال کا جوان اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا. لگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کی صدا. تماشا خولی نے مارا تو بولے یا زہرا. یہ وہ مولا کے رخسار ہیں جن پہ مولا آقا بوسے دیا کرتے تھے. اس پہ امتیوں نے کس طرح سے مارا ہے. منافقوں نے علی کو یاد کیا سر پہ ضرب چلتے ہوئے, حسن کو یاد کیا منہ سے خون اگلتے ہوئے, زمین پہ زین سے حضرت جمعوں کے بل آئے. اب یہ یاد رکھیں جن بادشاہ کا ذکر ابھی زمینہ نے کیا ہے, جن کو ہم اپنا آقا مولا کہتے ہیں, وہ کس طرح سے زین سے یعنی گھوڑے سے کیسے نیچے آئے ہیں کہ زمین پہ زین سے حضرت جمعوں کے بل آئے. جو تیر سینے میں تھے پشت سے نکل آئے, نکل کے پہلو سے سب برچھیوں کے پھل آئے. قرار کس طرح اب شہر کو ایک پل آئے. رکابی پیروں سے ابن علی کی چھوٹ گئی, تمام پسلیاں ستے نبی کی ٹوٹ گئی. رقم کیا ہے راوی نے درد کا منظر کے چلنے والا تھا جس دم حسین پر پھنجر. بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر,
بہن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، کہا یہ شمر سے اس دم غریب نے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ وہ زلفیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس محبت سے پکڑا کرتے تھے، سہلایا کرتے تھے، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، تو رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم۔ پڑا تھا دشت میں بے جان بطول کا بیٹا، حسین زندہ ہے کیا؟ شمر سے کسی نے کہا، قریب جا کے یہ دی شمر سے پھر ہنس کے صدا، وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانی زہرا۔ اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ امام ابھی شہید ہو گئے ہیں یا زندہ ہیں یا شہید ہو گئے ہیں، تو وہ یہ کہنے لگا شمر وہ دیکھو آ گئی مقتل میں ثانی زہرا۔ یہ سنتے ہی شہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، اتنے زخم کھائے ہوئے، یہ سنتے ہی شہ دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، بہن کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے۔ یہ کہہ کے آگے بڑھا، ہاتھ میں لیے خنجر، ادھر تڑپنے لگی ایک لاش دریا پر، ادھر خیام سے نکلی بطول کی دختر، عجیب بے ادبی شمر نے یہ کیا کر، ذرا سی بھی نہ مروت دکھائی ظالم نے، کلام پاک کو ٹھوکر لگائی ظالم نے، عجب طرح سے ستمگر یہ کر رہا تھا ستم، کبھی حسین کی زلفوں میں ہاتھ تھے بہم، پکڑے کے ریش مبارک کبھی ہنسا عزم، ہٹایا بالوں کو خنجر سے شمر نے ایک دم، کہا حسین نے دیکھو ذرا علی اکبر، لئی نے دکھ دیا زانو ہمارے سینے پر، چلی جو ضرب فرشتوں نے ان کو پھیر لیا۔ اب سنیے، ہم تو انسان ہیں، تمام انبیاء تمام آئمہ کا کیا حال ہوگا کہ چلی جو ضرب فرشتوں نے منہ کو پھیر لیا، فرشتے کیا تھے کہ نبیوں نے منہ کو پھیر لیا، ہٹے نبی تو رسولوں نے منہ کو پھیر لیا، چلے رسول تو ولیوں نے منہ کو پھیر لیا، حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسن رسول علی بولے اب خدا جانے، حسین جانے گلا جانے فاطمہ جانے۔ آخری چند جملے، اب اس کے آگے تکلم بیان کیا ہوگا، لگی جو سر میں نہ نکلا لہو کا ایک قطرہ، لعین غیظ میں آ کر صدا یہ دینے لگا، حسین جلدی بتا معجزہ یہ ہے کیسا، کہا غریب نے تو پیار ماں کا کیا جانے، گلے میں میرے گلا رکھ دیا زہرا نے، کہا حسین نے اماں ہٹا لے اپنا گلا، مزید آپ ہو زخمی یہ ہو نہیں سکتا، گلے پہ شاہ کے خنجر لعین کا جو چلا، صدائیں آتی تھی سبحان ربی یعلا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یہ وہ لمحات ہیں کہ جب ہم اپنے اور اپنی اولاد، اپنے اعمال، اپنی آخرت کے لیے دعا کریں گے، مولا اے رب کائنات تو سب سے بلند تر ہے، تو سب سے اعلیٰ ہے، تو منزہ ہے، تو پاک ہے، اے مالک تجھے اپنے محبوب کا صدقہ دیتے ہیں، اس کے صدقے میں اس کا واسطہ دیتے ہیں مالک کہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ اے مالک ہماری نمازیں ہوں مگر حسین کی محبت کے ساتھ، اے مالک ہمارے اعمال ہوں مگر حسین کے عشق کے ساتھ، وہ عشق جو تو نے عطا کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے دل کو، کہ جس عشق کی خاطر، جس حق کی خاطر باطل حکمران کے سامنے امام کھڑے ہوئے، اے مالک وہ جذبہ، وہ عزم ہمیں بھی عطا کر دے۔ اے مالک ہمارے بچے جو اس غیر ملک میں پل رہے ہیں، پردیس میں پل رہے ہیں، اے مالک ان کے دلوں میں محمد و آل محمد کی محبت بھر دے مالک۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تم نے بس ایک کام کرنا ہے، اور وہ ایک کام یہ ہے کہ اپنے بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کا بیج بو دو، اس کو تناور درخت بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ اے مالک ہمارے بچوں کے دلوں میں
عشق ربانی، عشق محمد و آل محمد اس طرح سرایت کر دے جس طرح ہمارے دلوں میں، ہماری رگوں میں خون دوڑتا ہے۔ اے مالک، جو لوگ پریشان ہیں رزق کو لے کے، ان کو بے بہا رزق عطا فرما۔ اے مالک، امام حسین علیہ السلام کے سجدوں کے صدقے میں، اس سجدے کے صدقے میں کہ جس سجدے کو انہوں نے اس طرح سے آپ کے سامنے پیش کیا کہ اس کے بعد پھر آپ کا سر قلم ہو گیا، لیکن آپ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ مالک، ہمارے سجدوں کو وہ تاثیر عطا کر دے، ہماری نمازوں کو وہ ایسا خلوص دے کہ ہمارا اللہ کہے ایسے ہوتے ہیں میرے ماننے والے۔ اے مالک، جتنی زحمتیں ہیں، جتنی خدمات کر رہے ہیں یہاں پر میری بہنیں، ان کو اجر عظیم عطا فرما۔ جو جس بھی چیز کو لے کے اپنے دلوں میں جو خواہش، جو مشکل لے کر آیا ہے مالک، ام المصائب جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہا کی مشکلات کو کے واسطے میں اے مالک ان سب بہنوں کی تمام مشکلیں دور کر دے۔ اے مالک، جو اپنے بچوں کو لے کے پریشان ہیں، جن کے پاس اچھا زر نہیں ہے، جن کے پاس اچھا بر نہیں ہے، بہترین بر عطا فرما دے۔ جو بچے نافرمان ہیں اے مالک، فرما بردار کر دے، تمام اولاد کو فرما بردار کر دے۔ اور جتنی بھی خدمات اس مسجد میں دی جا رہی ہیں اے اللہ، اپنی بارگاہ میں بہترین اجر عظیم عطا فرما۔ اور ایک بات جاتے جاتے یہاں، کیونکہ ساری بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، ہم سب کی زندگیوں میں کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی پریشانی ہر لمحہ رہتی ہے۔ صرف ایک بات، آج اس ساری گفتگو سے ایک بات آپ اپنے ساتھ لے جائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تمام قربانیاں ہو گئیں، بی بی زینب کون ہے؟ جو اپنے بھائی کو دیکھے بغیر وقت نہیں گزار سکتی، ان کو سکون نہیں آتا۔ یہ جب تمام قربانیاں ہو گئیں اور دربار یزید اور دربار ابن زیاد میں جناب بی بی زینب عالیہ نواسی رسول اللہ جب آئیں تو اس نے ہنس کے کہا، دیکھو کیا کیا اللہ نے تمہارے ساتھ۔ تو آپ جانتے ہیں تمام خواتین جو کسی بھی چیز کو لے کے پریشان ہے، بی بی کا یہ جملہ لے کر جائیں، کچھ لے کے جائیں یا نہ لے کر جائیں، یہ جملہ لے کر جائیے، آپ کی زندگیاں بدل جائیں گی۔ بی بی نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ کے تمام، یاد رکھیں قربانیاں ہو گئیں، بچے قربان، بھائی قربان، 18 بھائی قربان، you know what she said؟ مجھے اللہ کے حسن اور جمال کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ یہ ہے عزم اس بی بی کا، اس نواسی رسول کا۔ اے اللہ، بس یہی آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے دلوں میں محمد و آل محمد کا عشق اور ہمیں ویسا کر دے جیسا آپ چاہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔